بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دوائی الحذف حذف کے دوائی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مخاطب سے معاملے کو مخفی رکھنا تاکہ سامع کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مثلا علی آ رہا تھا اور آپ نے کہا اقبل وہ آیا۔ اب اقبل علی نہیں کہا، علی کا حذف کر دیا تاکہ سامع کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ نمبر 2، ضرورت کے وقت انکار کرنا، جیسے زید کا تذکرہ ہوا اور آپ نے اس کے بعد کہا لئیم خسیس، وہ گھٹیا اور خسیس ہے، تو زید کا ذکر نہیں کیا، اس کو حذف کر دیا تاکہ اگر وہ ناراض ہو رہا ہے تو آپ اسے کہہ سکیں کہ میری مراد آپ نہیں تھے۔ نمبر 3، اس بات پر تنبیہ کرنا کہ محذوف متعین ہے۔ پھر تعیین 2 قسم پر ہے، تعیین حقیقی اور تعیین ادعائی۔ تعیین حقیقی جیسے خالق کل شے، یعنی اللہ خالق کل شے، تو اصل میں ہے اللہ خالق کل شے، لفظ اللہ کو حذف کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ محذوف متعین ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا متعین ہونا تعیین حقیقی ہے۔ اور تعیین ادعا ہو جیسے وہاب الالوف ہے، یعنی السلطان وہاب الالوف، السلطان کو حذف کر دیا اور کہ وہی سلطان ہی ہزاروں کا ہبہ کر سکتا ہے، اور یہ تعیین ادعائی ہے۔ نمبر 4، سامع کی سمجھ یا مقدار سمجھ کا امتحان لینا، یعنی یہ امتحان لینا کہ سامع سمجھدار ہے یا نہیں ہے، یا یہ امتحان لینا کہ اگر سمجھدار ہے تو کتنا سمجھدار ہے۔ سامع کی سمجھ کا امتحان ہو جیسے نورہ مستفاد من نور الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والی ہے۔ چاند یعنی چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والی ہے، یہاں پر چاند کو حذف کر دیا اور اس لیے کہ تاکہ امتحان ہو جائے کہ سامع سمجھدار ہے یا نہیں ہے۔ اور مقدار سمجھ کا امتحان ہو واسطۃ عقد الکواکب، کہ چاند ستاروں کے ہار کا امام ہے، تو یہاں پر چاند کو حذف کر دیا تاکہ امتحان ہو جائے کہ سامع کتنا سمجھدار ہے۔ نمبر 5، مقام کا تنگ ہونا، یا تو اس وجہ سے کہ تکلیف ہے یا اس وجہ سے کہ وقت کم ہے۔ تکلیف کی مثال قال لی کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل، اس نے مجھ سے پوچھا کیسے ہو، میں نے کہا بیمار ہوں، لمبا جاگنا ہمیشہ جاگنا ہے اور لمبا غم ہے۔ تو علیل اصل میں ہے انا علیل، کہ میں بیمار ہوں، انا کو حذف کر دیا کیونکہ تکلیف میں بولا نہیں جاتا۔ وقت کم ہو جیسے شکاری شکار کو دیکھ کر کہے غزال، ہرن ہے، اصل میں تھا ہاذا غزال، تو ہاذا کو حذف کر دیا اس لیے کہ وقت کم ہے تاکہ وہ ہرن پھر بھاگ نہ جائے۔ نمبر 6، تعظیم، اس کو اپنی زبان سے بچانے کے لیے کہ وہ اس قدر عظیم الشان ہے کہ آپ کی زبان اس قابل نہیں کہ اس کا نام لے۔ اور تحقیر، اپنی زبان کو اس سے بچانے کے لیے کہ وہ اتنا گھٹیا ہے کہ آپ اپنی زبان پر اس کا نام نہیں لانا چاہتے۔ تعظیم کی مثال نجوم و سمائن، اصل میں ہے الصحابۃ نجوم و سمائن، صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، صحابہ کو حذف کر دیا تعظیم کے لیے۔ اور تحقیر کی مثال جیسے یہ شعر قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم، وہ ایسی قوم ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو چپ کے باتیں کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کی بات سن کر، کوئی مسکین ان کی بات سن کر کھانے میں شامل نہ ہو جائے۔ تو قوم اصل میں ہے ہم قوم، ہم کو حذف کر دیا تحقیق کے لیے۔ نمبر 7، وزن کی حفاظت یا سجا کی حفاظت۔ سجا کی حفاظت کا مطلب ہے تاکہ تمام کلمات کا آخر ایک جیسا ہو جائے۔ وزن کی حفاظت کی مثال نحن بما عندنا انت بما عندك راض والرأي مختلف، ہم اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے اور تم اس چیز پر جو تمہارے پاس ہے راضی ہیں اور رائے مختلف ہے، یعنی ہم اپنی چیزوں پر، تم اپنی چیزوں پر راضی ہو اور ہماری اور تمہاری رائے مختلف ہے۔ اصل میں ہے نحن بما عندنا راضون، راضون کو حذف کر دیا تاکہ وزن کی حفاظت ہو جائے۔ سجا کی حفاظت ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا، اصل میں ہے ما قلاک، کاف کو حذف کر دیا تاکہ سجا کی رعایت ہو جائے، تمام کلمات کا آخر ایک جیسا ہو جائے، یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ نمبر 8، اختصار کے ساتھ تعمیم کا فائدہ حاصل کرنا، جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، اصل میں ہے واللہ یدعو جمیع عبادہ الی دار السلام، اللہ اپنے سارے بندوں کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ جمیع عبادہ مفعول کو حذف کر دیا تاکہ تعمیم، ایک تو اختصار ہو جائے اور تعمیم حاصل ہو جائے، کیونکہ مفعول کو معمول کو حذف کرنا
تعمیم پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 9 ادب، جیسے یہ شعر قد طلبنا فلم نجد لک فی السودد والمجد والمکارم مثلا، تحقیق ہم نے طلب کیا بس ہم نے نہیں پایا تیرے لیے سرداری، بزرگی اور اخلاق میں کوئی مثال۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن تمہارے جیسا سردار اور بزرگی والا اور اخلاق والا ہم نے کہیں نہیں پایا۔ تو قد طلبنا اصل میں تھا قد طلبنا مثلاً، مثلک، کہ ہم نے تیرے جیسا ڈھونڈا۔ اب مثلک کو حذف کر دیا ادب کے لیے، کیونکہ اگر مثلک کو ذکر کریں تو بے ادبی ہو جائے گی کہ تمہارے ذہن میں یہ سوچ کیسے آ گئی کہ میرے جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ نمبر 10 فعل متعدی کو بمنزلہ فعل لازم کے کر دینا، یعنی مفعول کو حذف کر دینا، اس لیے کہ مفعول کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ یعلمون لا یعلمون فعل متعدی ہیں، ان کے مفعول کو حذف کر دیا اس لیے کہ مفعول کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں، کیونکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ نفس علم رکھنے والے اور نفس علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہیں۔ مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ ایک خاص چیز جاننے والے اور اس خاص چیز کو نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ وَيُعَدُّ، کبھی فعل کو نائب فاعل کی طرف مسند کر دیتے ہیں اور فاعل کو حذف کر دیتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ فاعل سے ڈر لگتا ہے کہ وہ نقصان نہ پہنچا دے، یا اس وجہ سے کہ فاعل پر ڈر لگتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا اس وجہ سے کہ فاعل کا پتہ ہوتا ہے، یا اس وجہ سے کہ فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ فاعل کا پتہ نہ ہو، سرق المتاع، سامان چوری ہو گیا۔ یہاں پر فاعل یعنی چور کو ذکر نہیں کیا کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ معلوم نہیں۔ فاعل کا پتہ ہو، جیسے خلق الانسان ضعیفاً، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ یہاں پر فاعل کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا پتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔